اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ قرارداد جو پیش کی گئی اس میں سب سے زیادہ پرجوش مفتی محمود تھے دیوبندی عالم. حالانکہ بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے 1880 میں یعنی جماعت کے قیام سے بھی 9 سال پہلے ان کی وفات 1880 میں ہوئی ہے. اور تاجر الناس بھی اسی زمانے میں سرکار پریس سہارنپور سے چھپی اور مختلف ایڈیشن چھپ چکے. میرے پاس تقریباً 10 اس کے ایڈیشن موجود ہیں. اس میں لکھا ہے آپ نے کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں، مگر یہ عوام کے معنی ہیں، کیونکہ آخر میں آنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں بادشاہ شاہ ظفر کہ میں مثال دے رہا ہوں ضمنی طور پر، یہ آخری بادشاہ تھا تو یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا مغلیہ خاندان کا. زبان سے کہہ نہیں سکتا کسی کا باپ ہوں میں کہ اپنی نسل کے فکری کا فل اسٹاف ہوں میں. تو مولانا کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عوام کے معنی ہیں. علماء کے معنی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر خدا اتنی فرماتا، یہ تشریح بریکٹ میں کر رہا ہوں، الفاظ آگے آ رہے ہیں مولانا قاسم کے، اگر اتنی بات ہی جناب الہی کی طرف سے قرآن مذکور ہوتی تو پھر یہ تو دراصل ایک جیت تھی کفار کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، انا شانئک هو الابتر. کہ یا رسول اللہ آپ ابتر نہیں ہیں، ابو جہل ابتر ہے، ابو لہب ابتر ہے، اتبا شیبہ یہ بد سگال جو کہ اسلام کے بدترین معاند ہیں، عرض پر ان کو ابتر قرار دیا گیا ہے. تو اتنے لفظ کے ساتھ تو دراصل یہ ٹکراؤ ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے، 2 جواب دیے ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. مولانا قاسم کہتے ہیں کہ لیکن استدراک کے لیے آیا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو سکتا تھا جس کے جواب کے لیے خدا نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اور واو عاطفہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس غرض کے لیے رسول اللہ کا لفظ آیا ہے وہی غرض حضرت کو خاتم النبیین بنانے کی غرض کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور ابتر نہیں ہیں، آپ باپ ہیں. اس کے جواب کے لیے مولانا قاسم نے وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا. اور یہ حقائق پابانگ دول دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری اور مادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو چھوٹے تھے اس وقت، بعد میں 2 سال کے بعد وفات بھی پا گئے. تو فرمایا مردوں میں سے یعنی جو بالغ مرد ہیں کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، مگر آپ ابتر ہرگز نہیں، آپ باپ ہیں. کس شان کے باپ ہیں؟ اسی شان کے جس طرح کے خدا کے رسول اپنی امتوں کے باپ ہوتے ہیں. ولا کے رسول اللہ، جس طرح آدم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح ابراہیم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے باپ تھے، محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کے باپ ہیں. اور ہر امتی جو قیامت آئے گا وہ محمد رسول اللہ کی اولاد میں سمجھے. لیکن اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ دنیا پر یہ بات بے نقاب ہوتی کہ رسالت کا جو مقام باقی نبیوں کا ہے وہی مقام محمدیت ہے. خدا نے اس کا رد کرنے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور مولانا حضرت محمد قاسم نانوتوی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد مصطفیٰ نبیوں کے بھی باپ. یہ معنی ہے خاتم النبیین کے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی حضرت کے بعد پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت قطعی بند نہیں ہے. اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو. اب وہ آئے گا جو محمد کا غلام ہوگا، وہ آئے گا جو کہ کلمہ محمد پڑھانے والا ہوگا، وہ آئے گا جو دین محمد کو قائم کرنے والا ہوگا. خاک پائے مصطفیٰ بہتر ہے ہر افسیر سے، سینکڑوں عیسیٰ بنے اسحاق کی تاثیر سے. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. یہ محمد کی شان ہے ختم نبوت میں. مگر مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی یہ پیش کی. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو. اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی حضرات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں. اخبار ترجمان اسلام آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے، جس میں مولوی محمد موسیٰ صاحب نے مرثیہ کہا، عربی زبان میں وہ مرثیہ کہا گیا. اور پہلے صفحے پر
مفتی محمود صاحب کے آرگن ترجمان اسلام نے اس کو شائع کیا اور اس میں لکھا ہے وَكُنْتَ مِنَ الرَّحِيمِ عَلَى بَسِيطٍ عَطَانٍ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. شاہ جی آپ رحمت للعالمین تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کتنے ہوئے بتائیے حضرت؟ آپ صاحب 1,24,000. یہ حضور کے حدیث میں موجود ہے. فرمایا حضور نے 1,24,000 نبی تھے اور امتیں 72 تھی. تو 1,24,000 نبی تھے مگر رحمت للعالمین کتنے گزرے ہیں؟ ایک ہی گزرے. مفتی محمود صاحب اور دیوبندی امت مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ بھی رحمت للعالمین تھے اور تعالیٰ شاہ بخاری بھی رحمت اللہ. تو ماض نبی ہونے کا قصہ نہیں، جو بھی قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ نہیں، تو رحمت للعالمین بنائے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود یہ پیش کر رہے ہیں. اب میں اختصار سے کم لیتا ہوں، وقت ختم ہوا اور قصہ باقی ہے. سفینہ چاہیے، اس بحر بے چاہیے، لیکن 1-2 منٹ مجھے چاہیے. اس میں پیش کرنے والے نورانی صاحب بھی تھے. نورانی صاحب بھی تھے جو اہل سنت والجماعت کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے مجدد جو کہ مکہ میں مدفون ہیں اور جنہیں مجدد اہل سنت قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے موضوعات کبیر میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی اتنے ہی ہیں. لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولا یکون من امتی. اس کے معنی ایک ہی ہیں خاتم النبیین کے کہ آپ کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا جو کہ حضرت کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ. امت ہی نبی آئے گا جو آئے گا محمد کا غلام بن کر آئے گا. پھر اس میں اہل حدیث بھی تھے. حالانکہ ساری عمر وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے رہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اماموں کو من ہوگا اس کو رسول اللہ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے. یہ مولانا تو جتنے بھی 74 میں تھے اور اب تو قصہ اور بھی بڑھ گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی مولانا ثناء اللہ صاحب کی طرح مسیح موعود کا ہم اثر نہیں تھا. مولانا ثناء اللہ خود پیدل چل کے گئے تھے بٹانے سے قادیان تو مسیح موعود کی یاد کریے. اس شان کے انسان تھے وہ. اختلاف الگ چیز ہے، انہوں نے جانبداری اور صرافت سے اختلاف کیا، مناظرے بھی کیے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نے پاکٹ بک لکھی ہے، سنائی پاک بک. اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے آخری فرقہ جماعت احمدیہ ہے. اور مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا عشق رسول اللہ کے ساتھ تو دراصل اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرک میں داخل ہو گیا. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل حدیث علماء کے چوٹی کے سردار کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا جو عاشقانہ اشعار ہیں رسول اللہ کے لیے وہ تو دراصل ہم اس کو مشرکانہ سمجھتے ہیں. مگر آج کی پیداوار جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بانی جماعت احمدیہ کے گستاخ تھے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا فتاوا جو ہے موجود ہے، فتاوا ثنائیہ یہاں بھی چھپا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے موجود ہیں. اس میں سوال ہے یہ کہ مہدی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور مہدی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اس لیے میں امام مہدی کی بیعت کرنا ضروری ہے. پھر کسی نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. کریں گے بات یہ ہے کہ جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے. البتہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھیں. اس طرح شریف انسان تھے وہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی تعریف کی ہے کہ شرک کی حد تک پہنچ گئے. پھر اس میں آخر میں شیعہ حضرات بھی تھے محبان اہل بیت، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے بعد 12 امام ہوئے اور امامت کا مقام نبوت سے افضل ہے. حیات القلوب پڑھ لیں آپ. اور بیان الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے یہ کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ آیت کہ آئے گا رسول امت محمدیہ میں دین کو غالب کرنے کے لیے، اس سے مراد قائم آل محمد ہے. تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت کے بعد نبی نہیں بلکہ امام بھی آ سکتے ہیں جو نبوت سے افضل ہے، وہ اس قرارداد میں کیسے محققین میں شامل ہو سکتے تھے؟ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے مجدد تھے اپنے زمانے کے. بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، غرض کے شیعہ حضرات کے علاوہ پورا عالمی اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، صاحب الہام تھے، مفکر اسلام تھے. یہ سارے مولوی اگر ان کی جوتیوں کے خاک بھی بن جائیں تو ان کے لیے باعث فخر ہے. حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ رحمتیں برکتیں ان پر. انہوں نے معطا کی شرح مصوبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عالم کشف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے.